آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ. ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے لیے موضوع کو خود رسول اکرم نے چنا اور جس خطبہ شعبانیوں کو انہوں نے دنیا تک پہنچایا تاکہ قیامت تک لوگ عظمت رمضان سے واقف رہیں. رسول کی زبان سے عظمت ماہ رمضان یا ماہ شعبان المبارک خطبہ شعبانیہ کے آئینے میں یہ سبجیکٹ دا منتھ آف رمضان ان دا مرر آف سیرمن آف شعبانیہ. یہ خطبہ شعبانیہ ایک خاص خطبہ ہے جس کے چند فریزز آپ کی خود میں پیش کروں کہ بڑا ہے کچھ حصے ہی اس کے، لیکن اس کے پہلے کیونکہ بعض حدیثیں ہم رمضان کے آخر میں بیان کرتے ہیں تو انسان کو ذرا سا اس کا رہتا ہے کہ بھئی یہ اب حدیث پہلے پتہ ہوتی تو کام آتی. تو یہاں سب سے پہلے پیغمبر کی حدیث ہے کہ لو یعلم العبد ما فی الرمضان لود ان یکون رمضان سنہ. کہتے ہیں اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں کس قدر برکتیں ہیں تو لوگ یہ چاہیں گے کہ رمضان ایک مہینے نہیں ایک سال رہے. تو بہرحال رہے گا تو 29 دن اس مرتبہ، لیکن آپ بہرحال اس 29 دن کو اس طرح آبزرو کریں کہ وہ آپ کو سال بھر برکت کا سبب قرار پائے. کیونکہ انسان جب کسی چیز سے مطمئن ہوتا ہے، کمفرٹ فیل کرتا ہے، اس سے اس کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے تو اسے لانگ لاسٹنگ چاہتا ہے. جیسے آپ کے ایگزامپل دوں، آپ کی زندگی کا ایگزامپل دوں، آپ اسے سمجھیں. اگر آپ کا بزنس پروفٹ کر رہا ہے تو آپ چاہیں گے کہ پلیز رینیو ہوتی چلی جائے اور کنٹینیوس پروفٹ کمائیں. اگر آپ کو کسی کھانے سے انجوائمنٹ ملتا ہے تو انسان جب تک پیٹ نہیں بھرتا تب تک کھاتا رہتا ہے. تو یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو اسی طرح جس طرح جسمانی کمفرٹ کے لیے انسان کسی چیز کو زیادہ دیر تک چاہتا ہے، اسی طرح رمضان روحانی اور آخرت کی بلیسنگ ہے اور اس کے لیے انسان اگر چاہے کہ یہ اسے لمبے زمانے تک رہے تو کوئی بعید نہیں ہے انسان کے لیے ایسا کرنا روا ہے. تو بہرحال یہ ماہ رمضان کے لیے خاص پیغام ہے. یہاں اس ماہ رمضان کی کچھ فضیلتیں ہیں جو حدیثوں سے پہلے بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ سے آپ خدمت میں عرض کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان سید الشہر. یہ جس طرح جمعہ کا دن سید الایام ہے، اسی طرح یہ ماہ رمضان سید الشہر یعنی تمام سال کے مہینوں کا سردار ہے. اور امام محمد باقر نے جیسے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جمعہ کا دن نیکیوں کی جزا کو ڈبل کر دیتا ہے کیونکہ یہ سید الایام ہے. اسی طرح سے ماہ رمضان نیکیوں کو کئی گنا کر دیتا ہے. یہ خود رمضان کی عظمت میں امام رضا نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رُقَتِ الشُّهُورُ إِلَى الْحَشْرِ. کہتے ہیں قیامت کے دن جس طرح سب چیز اٹھائی جائیں گی وقت کو بھی لایا جائے گا تو اس میں یہ مہینہ بھی آئے گا، اس مہینوں کو بھی محشور کیا جائے گا. تو جب محشور کیا جائے گا تو إِلَى حَشْرَ يُقَدِّمُهَا شَهْرُ رمضان علیہ من کل زینة وحسنة فهو بین الشہور یومئذ کالقمر بین الکواکب.
تو اس طرح سے اسے مشہور کیا جائے گا جیسے ستاروں کے درمیان چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے. ایسے ماہ رمضان اور مہینوں کے درمیان بہت ہی زیادہ واضح اور چمکدار نظر آیا. فیقول اہل الجمع بعضهم الی بعض الود اللہ عرفنا هذه الصور. کہتے ہیں کہ لوگ جس بارے میں پوچھیں گے بھی آسمان کے اندر جو ہے یہ کیوں اس قدر چمک رہا ہے، تو کیونکہ اس کے اندر خداوند عالم نے تمام جو ہے وہ برکتیں رکھی، شفاعت رکھی. تو یہ تیسری چیز ماہ رمضان کے سلسلے میں حدیث میں بیان کی گئی. یہ آ رہا ہے اس لیے آپ اس کو پہلے سے سمجھیں کہ ماہ رمضان کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں کس طرح سے پریپیئر ہونا ہے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی پریپیئر کرنا ہے. کیونکہ کسی چیز کو جب تک آپ نہ سمجھیں آپ پریپیئر نہیں ہوتے. اسی لیے نقارہ بجانا جو ہے وہ بیٹل فیلڈ کے اندر الاؤڈ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہیجان برپا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے اندر ہیجان برپا نہیں کیا گا آپ اسکیجول نہیں بنائیں گے آنے کا. اسی لیے یہ ضروری کیا تھا ان ابواب السماء یفتح فی اول لیلۃ من شہور رمضان لا یغلق الی آخر لیلتہ. کہتے ہیں جس طرح سے رمضان کی ایک بلیسنگ کیا ہے، جیسے ہی چاند نمودار ہوگا آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جب تک ماہ رمضان ختم نہیں ہوگا دروازے کھلے رہیں گے، کھلے رہیں گے یہ دروازے. تو بہرحال سینٹر کے دروازے بھی کھل جائیں گے، بند نہیں ہوں گے پورے رمضان کھلے رہیں گے. آپ برابر آ کے یہ بات کہیں بولو علمتم ما لکم فی الرمضان لذتم للہ تبارک و تعالی شکرا. کہتے ہیں اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کتنی زیادہ اس کے لیے برکتیں رکھی ہیں تو اور زیادہ خدا کا شکر ادا کرے گا. تو بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں صحت و سلامی ساتھ پھر رمضان کی توفیق دی. پھر رمضان آ رہا ہے، پھر رمضان کے اندر عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا کی ہے تاکہ ہم اس کے لیے آمادہ ہو سکیں. یہاں ایک اور عظمت ہے، آپ دعا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جب رمضان آتا وکل اللہ ملائکۃ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم جو ہے وہ روزے داروں کے لیے ملائکہ کو موکل کرتا ہے، ملائکہ کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ روزے داروں کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں. تو یہ برکتیں ہیں جو انسان کو اس مہینے میں ملتی ہیں. اس شہر کے بہت سے نام ہیں، یہاں 29 نام میرے پاس ہے، میں جلدی سے گن دیتا ہوں، انشاءاللہ صبح میں نے پروگرام میں گنے. بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں دہرانا ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. یہاں کی گیدرنگ الگ ہے، آپ پتہ نہیں سنتے کہ نہیں سنتے، ورنہ تو میں تو سبجیکٹ چینج کر دیتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس سے. کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. شہر اللہ العظم، اللہ کا عظیم مہینہ ہے. شہر الضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی یا مہمان نوازی کا مہینہ ہے. شہر القرات القرآن، قرآن کی قرات کا مہینہ ہے. شہر الصیام، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ ہے. شہر الطہور، پاک کرنے والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں لوگ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. شہر التمہیز، خالص کرنے کا مہینہ، انسان کے پاکیزگی ساتھ ایک ہوتا ہے انسان کی ظاہری طہارت، یہ نیتوں کی طہارت. شہر القیام، نماز کا مہینہ ہے. شہر العتق من النار، آتش جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے. شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے. شہر البرکہ، برکت کا مہینہ ہے. شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ ہے. شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ ہے. شہر عربی کے اندر مہینے کو کہتے ہیں. شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ ہے. شہر الانابہ، واپس پلٹ جانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے. شہر الاستغفار، اللہ سے استغفار کرنے کا مہینہ ہے. شہر الدعا، دعا کا مہینہ ہے. شہر العبادہ، عبادت کا مہینہ ہے. شہر الطاعات کا مہینہ ہے. شہر المبارک، مبارک مہینہ ہے. شہر العظیم، عظیم مہینہ ہے. شہر البراد فیہ رزق المومن اور یزداد فیہ رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ ہے. ہاں اب یہ رزق آپ کا کئی طرح سے بڑھتا ہے، وہ نہیں کہ جو آپ آ کے افطاری میں کھاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں رزق بڑھا ہے اس کا مطلب ویرائٹیز مل رہی ہیں. نہیں، رزق کا مطلب کیا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے سال بھر انسان کو رحمت و برکت و رزق ملتا ہے. تو اس میں کہ شہر یزداد فیہ رزق المومن، مومن کے رزق میں بڑھائے جانے کا مہینہ ہے. سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے. شہر العید الاولیاء، یہ خاص ہے. وہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا تب عید آئے گی، لیکن اولیاء کے لیے رمضان ہی عید ہوتا ہے، رمضان ہی عید ہوتا ہے. کہتے شہر العید الاولیاء. ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. ربیع الفقراء، فقراء کے لیے بہار کا مہینہ ہے، یعنی لوگ ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اور ربیع المومن، مومن کے لیے بہار کا مہینہ ہے. یہ بہت سارے تقریباً 29-30 نام تھے، میں نے آپ کو گنے. یہ عظمت قرآن کے لیے. یہاں
کیونکہ خطبہ شعبانیہ کے کچھ فریزز آپ میں عرض کرنے، تو سب سے پہلے خطبہ شعبانیہ کی آتھینٹکسٹی، تو شیخ صدوق نے اسے عیون الاخبار رضا میں جو جلد 1 صفحہ نمبر 53 پہ، اور امالی میں شیخ صدوق نے اپنی صفحہ نمبر 218 سے 226 میں امام محمد باقر مجلسی نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد جلد 93 کتاب سوم میں، اور شیخ خر عاملی نے وسائل الشیعہ میں جلد 7 صفحہ نمبر 226 پہ اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ تو ایک نہیں، ملٹیپل ایڈریسز ہیں اس کے، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ بہت ہی اوتھینٹک خطبہ ہے۔ میں نے بہت سال پہلے کئی سارے خطبے آپ پاس ریکارڈڈ ہوں گے، اس میں ہے تو امام علی نے سملر خطبہ دیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اسی قسم کی باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں اب اس خطبے کا آغاز ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وصف شہر رمضان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس مہینے رمضان کی توصیف میں، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے آپ کو اسٹیم گیسٹ بنا کر بلایا ہے۔ وجعلتم فیہ اہل الکرامہ، تمہیں اس مہینے میں کرامت عطا کی ہے، یعنی آنر کیا ہے، بہت زیادہ ریسپیکٹ کی ہے کہ اپنا گیسٹ بنا ہوا۔ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الیوم قیامۃ یوم ینادی این اضیاف اللہ فیوتی بالصائمین، کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو منادی ندا دے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، ان کو لایا جائے تاکہ ان کا اکرام کیا۔ یعنی نہ صرف اس مہینے میں روزے دار کو اللہ نے عزت و احترام دیا ہے، بلکہ روزہ رکھنے اور عبادت کی وجہ سے خدا قیامت میں بھی اس کو عزت سے بلائے گا اور اسے انعام و اکرام دے گا۔ اور یہاں تک کہ جب اٹھیں گے فَيَحْمَلُونَ عَلَىٰ نُجْبِ مِن نُور وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ تاج الکرامہ، کہ کیا ہوگا روزہ دار کو جب بلایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ نور کے گھیرے میں ہوں گے، ان سے نور ساطع ہوگا، ان کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھا ہوگا، وَيُذْهَبَ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت کی طرف محبت سے لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو اس مہینے میں انسان جب عبادت کے لیے مصلی پہ آتا ہے تو گویا عبادت کے لیے مصلی پہ نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے کو قیامت میں جنت کی طرف لے جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس مہینے میں انسان کے لیے، یہاں کیونکہ جس کا پہلا فریز تھا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے علماء نے خاص کر کے آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے اس پہ کچھ کمنٹس لکھے ہیں، وہ کمنٹس آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے آماد رہیں کہ اس سے میسج کیا ہے۔ سانس لینا ایک غیر اختیاری عمل ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کچھ دیر کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہے نا۔ جیسے اس کا ایگزامپل یہ ہے، میڈیکل چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات لکھی ہوتی ہیں تو میں نے اس کو ایگزامپل دیا، جیسے پلک کا جھپکنا، یہ آپ کا جو ہے آٹو پے سسٹم لگا ہوا ہے، 1 منٹ میں 7-8 مرتبہ آپ کی پلک جھپکتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی آپ اپنی ارادے سے جھپکاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، وہ آٹو پہ پڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی پلک جھپکتی رہتی۔ اسی طرح سانس بھی آپ کے ریگولر چلتی رہتی، کبھی سانس آپ روک سکتے ہیں، لمبی کر سکتے ہیں، لیکن ریگولر وہ آٹو پہ ہے۔ تب یہ جس چیز میں آپ کا اختیار نہیں ہے، خدا اگر اس بے اختیار چیز پہ آپ کو ثواب دے رہا ہے تو اختیار پہ کتنا دے گا۔ میسج یہ ہے کہ انسان جو خدا آپ کی عادت ہے اس پہ اگرچہ خدا آپ کو تسبیح کا ثواب دے رہا ہے تو انسان کا مصلی پا کر سبحان اللہ کہنے کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک پہلا ان کا کمنٹ ہے، بہت اچھا۔ اسی لیے انسان کو اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ یہ پہلی چیز۔ یہاں تسبیح کے جو معنی کیا ہیں، اس تسبیح کے معنی جو ہیں وہ سبحان اللہ کہنے کے، ابھی آپ نے نماز پڑھی بہت سال پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو یہ ایک خاص امام محمد باقر کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی جو آپ سانس لیتے ہیں، بریتھ کرتے ہیں، یہ کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے قیامت میں؟ ایکول ٹو سبحان اللہ، ایک سانس آپ کی ایکول ٹو سبحان۔ ابھی سبحان اللہ کیا، اس کو امام ثواب الاعمال عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس روایت کو بیان کی، کہتے ہیں من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قال الحمدللہ غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قال لا الہ الا اللہ غرس اللہ بہا شجرۃ فی الجنہ ومن قال اللہ اکبر غرس اللہ لہ بہا شجرۃ فی الجنہ۔ یہ 4 مرتبہ بھی آپ نے نمازیں پڑھی اور آپ نے 300 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا،
یہاں امام بہت آگے کہ ہر مرتبہ اگر صبح ایک مرتبہ انسان کیا کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ ایک درخت کا جنت میں لگا دیتا ہے، الحمدللہ دوسرا لگا دیتا ہے، سبحان اس کا لا الہ الا اللہ تیسرا لگا دیتا ہے، پھر سبحان اللہ اکبر کہتا ہے چوتھا لگا دیتا ہے، یعنی 4 تسبیح میں 4 مرتبہ۔ آپ نے 300 مرتبہ پڑھا تو 300 کو 4 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایسا اتنے درخت اس کے لگتے ہیں۔ لیکن یہ عمل آپ جو ہے وہ دوسری طرح کاؤنٹ کریں، یعنی ہر ایک جو ہے مرتبہ کہنے پر ایک درخت، یہ حدیث ہے بہت معتبر۔ اب آپ بتائیں کہ اگر 1 منٹ میں آدمی جو ہے وہ 16 مرتبہ اگر جاگ رہا ہے تو سانس لیتا ہے، سو رہا ہے تو 8 مرتبہ لیتا ہے، یہ ہے سائیکل۔ اب آپ بتائیے دن بھر کے 1 گھنٹے کے اندر کتنے ہو گئے، دن بھر میں کتنے ہو گئے؟ اس کا مطلب رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا ہی اس کے لیے جنت کو مہیا کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے اس مہینے کا فائدہ ہے کہ انسان تھوڑا سا توجہ کرے، تھوڑا سا اپنی جو ہے وہ بیدار رہے، لیکن بیدار نہ بھی رہ پائے تو نیند بھی ثواب ہے۔ نومکم صبح جو ہے وہ بات ہے کہ اس مہینے میں سو جانا، نیند بھی جب روزے دار نیند جو بالکل بے خبری کی کیفیت ہے، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی آیت اللہ ناصر مرکم شرازی کا کمنٹ ہے، غوثہ معصوم آیت اللہ مرکم شرازی جلد 2 صفحہ نمبر 123، بہت بڑا گانڈ آیت اللہ بھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان کی، یہ بہت بڑا کمنٹ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ نیند جو انسان کی بالکل بے خبری کی کیفیت ہے، جس میں کسی چیز کی اسے خبر نہیں ہے نا، تب خدا عبادت دے رہا ہے تو باخبر ہو کے مسلح پہ عبادت کرے گا وہ کتنی جزا دے گا۔ بے خبری پہ اگر خدا جو ہے وہ اس قدر عنایتیں لٹا رہا ہے تو انسان کا قرآن پڑھنا، اس کا سمجھنا، نماز پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا اور عبادت کرنے کی اگر اسے توفیق ہو، یا خاص کر کے انہوں نے اس میں کمنٹس میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا جب سو رہے ہیں لوگ اس وقت وہ تہجد پڑھ رہا ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے، یہ تہجد کا۔ اور انشاءاللہ جب موقع عرض کروں گا تہجد کی اپنی عظمتیں، تو یہ دعاؤں کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ جو ہے وہ خاص کر کے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اللہ اس مہینے میں دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ اس مہینے میں خاص کر وہ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ اس مہینے میں اللہ اپنے بندے اور اپنے درمیان سے حجاب ہٹا دیتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا بیدار ہے نا تو وہ نور الہی کو دیکھ سکتا ہے، اس معنی میں کہ جس معنی میں آنکھ نہیں دیکھتی، لیکن انسان اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے کہ میرا رب میری طرف رحمت سے دیکھ رہا ہے، میری طرف جو ہے اس کی رحمت جاری ہو ساری ہے، اور یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی کیفیت ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں دعا، یہ ربی کا اسی خطبہ شعبانی کا فقرہ ہے، تو دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے بہت بڑی، دلیل یہ کہ اگر آپ کے پاس، آپ نے کسی کو اپنے یہاں مہمان بلایا ہے، تو جو مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے آپ خود اس کے لیے ہر آسائش مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر مہمان کوئی چیز مانگے تو آپ منع تھوڑی کرتے ہیں، فوراً دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اور آپ پاس ہو سکتا نہ ہو تو مجبوری میں آپ اس کا الٹرنیٹیو دیں گے، ہے نا؟ شربت مانگ رہا ہو تو آپ اسے ہو سکتا ہے روح افزا پلائیں، کچھ اور دیں، نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے تو ایسا نہیں نا، وہ تو ارادے پہ خلق کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو مہمان اس کے بنے ہوئے ہیں تو اگر ہم کوئی چیز مانگیں گے، اگر ہماری مفید ہے تو خدا ضرور دے گا۔ اسی لیے کیوں خدا نے ویسے عام دنوں میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن اس کے علاوہ جب انسان ماہ رمضان میں خدا سے دعا کر رہا ہے تو دعاؤں کو مستجاب، نبی نے کہا تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ اور اس کے لیے دعا کے سلسلے میں جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو عرض کروں گا۔ اگلی چیز کہتے ہیں یہ الناس انہ قد اقبل علیکم شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایام افضل الایام ولیال افضل اللیالی وساعۃ الافضل ساعہ، یہ نبی کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں اے لوگوں تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں رحمت، برکت و مغفرت ہے۔ یہ 3 ایسے مینیو ہیں جن کو آپ کو ضرور اویل کرنا ہے، سب سے زیادہ آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایک ہے اس میں برکت جو انسان کے لیے حاصل ہو، دوسرا رحمت، تیسرا مغفرت۔ یہ 3 چیز سب سے امپورٹنٹ ہیں، تینوں کے اپنے میننگ ہے، تینوں کی اپنی ڈیپتھ ہے، وہ الگ کسی وقت، لیکن کیا ہے کہ یہ تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے۔ اس کے دن سب سے بہتر ہیں، اس کی راتیں سب سے بہتر راتیں ہیں، اس کی گھڑیاں سب سے بہتر گھڑیاں ہیں، اس لیے ان کے لمحات کو ضائع نہ کرو بلکہ اس کے لمحات سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ وہ شعر و دیتم فی الی ضیافت اللہ ہے، تم اس مہینے کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ محبت سے بلائے گئے ہو۔ اس کے بعد آگے فرماتا ہے وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَتَشْكُوا فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَشْهُوا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ۔ کہتے ہیں تمہاری بھوک و پیاس جب تمہیں لگے تو اس بھوک و پیاس سے آخرت کی بھوک و پیاس کو یاد رکھو، اور ان فقیروں کی بھوک و پیاس کو یاد رکھو جو بغیر مال کے، بغیر روزے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، تاکہ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَرُّوا كَبَائِرَكُمْ وَارْحَمُوا صَغَائِرَكُمْ،
اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کرو، صلو ارحامکم، ایک دوسرے سے اچھی رشتہ داری کو قائم کرو، وحفظوا السنتکم، اپنی زبان کی حفاظت کرو، غصوا اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے باز رکھو جن چیزوں کا دیکھنا منع ہے، اما یحل الاستماع الیہ استماعکم، ان چیزوں سے اپنے کانوں کو بچائے رکھو جن کا سننا حلال نہیں ہے، وتحنوا علی یتام الناس ویتحننوا علی یتامکم، تم ان یتیموں کو اپنی سرپوشی میں، اپنی سرپرستی میں لے لو کہ جو تمہاری مدد کے محتاج ہیں، تاکہ خدا تمہارے بچوں کو یتیم نہ ہونے دے، اگر یتیم ہو تو ان کے لیے بھی خدا ایسے ہی سرپرست مہیا کرے۔ اس طرح اور بھی فقرے انشاءاللہ، دوسری چیز عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ یہ خطبہ بہت اہم ہے، بار بار سننا چاہیے، بار بار اسے سمجھنا چاہیے، اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے کہ نبی کی زبان سے نکلا وہ خطبہ ہے۔ جب تک خطبہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان کی عظمت کے لیے آمادہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ خطبہ اسی لیے میں نے کچھ فریزز پیش کیے، وقت ہوتا ہے کچھ چیزیں اور آپ خدمت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر مسلسل جب گفتگو ہوگی ماہ رمضان میں تو اس خطبے کی بینیفٹس کو اور اس میں جو پیغام ہے وہ آپ خدمت پیش کیا جائے گا، تاکہ عظمت رمضان کو مد نظر رکھ کر ہم اس سے کثیر خیر و برکت اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وردا صالح۔ پالنے والے تجھ واسطہ اپنے پاک میں شفائے کامل عاجل عطا فرما، مطبع شام شان کو دور فرما دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں کے ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، جہاں کبھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و تعبر کی حفاظت فرما۔ پالنے والے حاضم جماعت میں شیعان حیدر کرار میں بناد بن صابد بھائی محمد بھائی مظہر بھائی مخصوص بھائی افتاق بھائی مناسب بھائی حسن ابا نور بھائی قصبہ پروین آپ پالا عشرت آپ رفت آپ پانے والے راشد بھائی ابن حسن بھائی پانے والے یا علی اصغر سب نے پانے دعا زہرا اور جمنات بیماریں پانے والے انیق بھائی سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، پانے صاحب شفائے کامل عاجل عطا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر الناصر والمعین۔ پاک و منزہ پروردگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار معاف و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ان کو پورا کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی کا ترجمہ سلسلہ بہرا الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد،
الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الہاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم وشرمهم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، متاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ اس کا باقی ماندہ حصہ آپ خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں ایک خاص فریز ہے، یا ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ اتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ قیل یا رسول اللہ لیس کنا یقدر علی ذلک فقال واتقوا النار ولو بشق تمرۃ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ یہ دیکھیے خوبصورت بات، جب نبی نے شہر کی عظمت کو بیان کیا تو اس میں ایک عظمت جیسے صلہ رحمی ہے، وہیں افطار کرانا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں، خود رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک انسان کو بھی اگر روزے کی افطار کرائے گا تو خدا اسے غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، تو اگر قدرت نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، تم چاہے جو ہے نصف خرما سے، آدھے خرمے سے اس کام کو کرو، چاہے ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی سے اس عمل کو کرو، لیکن آگے جہنم سے بچنے کے لیے اور نجات پانے کے لیے اس عمل کو انجام دو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور انسان اس کو انجام دیتا ہے، ماشاءاللہ اس کو عمل کرتے ہیں بہت ہی، اور بہت سے اس کے فریز ہیں۔ دیکھیے میں چند چیزیں اس مہینے کے بہترین عمل کہ سب سے اچھا عمل اس مہینے میں کون سا ہے؟ تو قال امیر المؤمنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر قال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر ورام المحارم اللہ۔ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ خود مولا کائنات اٹھے اور سوال کیا رسول اللہ بتائیے اس مہینے میں سب سے اچھا کام کیا ہے جو میں مہینے میں کر سکوں؟ کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچنا سب سے اچھا کام ہے، گناہوں سے بچنا سب سے اچھا کام ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے بہرحال، اور اس کے پیچھے بڑے پیغامات ہیں۔ لیکن یہاں کیونکہ اب 2-3 پیغامات ہیں اور اس کا بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے آماد رہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے یا ماہ رمضان کی پہلی رات کے سلسلے میں یہ 7 عمل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 7 اعمال ہیں جن کو چاند رات کے اندر جو ہے اپنی زوجہ کا حق ادا کرنا، اس کے بعد جو ماہ رمضان میں جو ہے پہلی رات کو غسل کرنا، اور اس میں خاص ہے بہتے ہوئے پانی میں غسل کرے اور سر پہ 3 چلو ڈالے تو بولے کہ یہاں تو بہرحال دریا نہیں ہے اور نہانے کی آپ کو اجازت ہے، ورنہ بہتا تو ہے ناٹا میں کہیں میں آپ کو وہاں لے جاؤں تو لیکن بہرحال بہتا جاری پانی ویسے بھی، تو یہاں روایت بہرحال روایت میں لکھا ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اگر تو پورے میں اگر کوئی انسان پہلی رات کو یعنی چاند رات کے دن غسل کرے گا جو متوقع ہے، بہرحال منڈے کے دن آپ کے جو ہے جو 3 روزے سے پہلے رکھے جاتے ہیں، اس کا ابھی روایت پڑھوں گا، تو وہ منڈے سے سٹارٹ ہیں، تو منڈے کی رات کو یعنی جیسے ہی چاند رات کا چاند ثابت ہو جائے، جو آپ خود یہاں دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کلیئر نظر آئے گا آپ کو، خود اٹلانٹا میں اگر ویدر اچھا ہے تو نہیں ہے تو پھر دوسرے کا چاند ادھار مانگیں گے، کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا ہی باہر، تو اس چاند کے بعد آپ کو غسل کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان پہلی رات کو غسل کرتا ہے خاص کر کے جاری نہر میں اور اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالتا ہے تو وہ پورے سال بدن کی خارش سے محفوظ ہوتا ہے، جن کو اسکن کی جو ہے وہ کھجلی کی بیماری اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اس رات میں انسان جو ہے غسل کرے اور چلو بھر پانی، یہ تیسری چیز ہے، یعنی 2 چیزیں ساتھ میں بیان کی۔ رمضان المبارک میں اول شب میں ذریعہ امام حسین کی زیارت کو جائے تو اس کے گناہوں کو اس سے اس طرح سے دور کر دیا جاتا ہے، اسے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو چاند رات کے دن بھی زیارت امام حسین مستحب ہے، اب وہاں نہیں جا سکتے زیارت تو اپنے گھر سے زیارت امام حسین ضرور پڑھیں۔ اس رات کو کیونکہ اس پورے مہینے میں 1000 رکعت مستحب نماز ہے، تو انسان پہلی رات سے اس عبادت کا 1000 رکعت کی نیت سے اس مستحب نمازوں کا آغاز کر دے، تو وہ آپ کو پتا ہے 1000 رکعت نماز ہمارے مولا کائنات ہر رات 1000 رکعت پڑھتے تھے، ہمارے یہاں 1000 رکعت پورے مہینے میں۔ اب اس کی ڈیٹیل کسی دن سمجھا دیں گے کیسے ہوگی کہ آخری راتوں میں وہ ایک دن 100 رکعت پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ 10 دنوں میں ہر دن 100 رکعت ہیں، تو وہ اس طرح جو ہے وہ 10 دنوں کی نماز جو ہے ملا کر وہ ہو جاتی۔ تو اس کے علاوہ
جو ہے ہر دن 20-20 رکعتیں الگ ہے، جو اس کو انہوں نے تراویح میں بدل دی، ہمارے وہ مستحب نمازوں میں. تو بہرحال وہ 1000 رکعت نماز کی ابتدا اس رات کو کرے، اور خاص کر کے اس رات 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد اگر اس نے اس طرح سے اس نماز کو انجام دیا تو خدا کفایت کرے اس کے لیے جس سے وہ ڈرتا ہے اور محفوظ رہے. خدا اسے ہر اس چیز سے جو ڈرتا ہے محفوظ رکھے گا، اس کے خوف کو دور کر دے گا. دوسرا ہے کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوگا، انشاءاللہ یہاں پہ چاند رات سے ہی پروگرام شروع ہو جاتا ہے، تو چاند رات کے دن ہم چاند دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے خبر آئے گی. تو یہ خاص چاند دیکھ کر اس دن ایک الگ دعا ہوتی ہے، ویسے چاند دیکھتے ہیں تو الگ دعا ہوتی ہے، یہ خاص دعا ہے کہ اللہم انا ھذا الشہر المبارکہ، وہ دعا پڑھے تاکہ اس سے انسان اپنے آپ کو دے. خاص کر کے جو ایک پیغام ہے کہ ویسے پورے سال جب آپ صدقہ دیتے ہیں اس کی نیت کریں، ورنہ جیسے ہی چاند نمودار ہو آپ پورے مہینے کی نیت کر لیں، اور جب صدقہ دیں تو صدقے میں ایک نیت کا اضافہ کریں. امام باقر کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس میں امام نے کیا کہا کہ صدقے میں یہ نیت کرے کہ مجھے شب قدر میسر آئے، صدقہ دیتا ہوں تاکہ میں شب قدر کو دریافت کر کے صحیح عمل کر کے اسے خیر من الف شہر بنا سکوں. یہ آخری روایت کہ جو آپ کو پہلے سے آمد کر کے امام رسول کہ شہر رمضان شہر اللہ عز و جل ہو شہر ضیف اللہ فی الاسناد یمحو فی السیئات وہو شہر البرکہ. بہرحال کہ یہ آپ کی خدمت کر دی کہ یہ شہر برکت ہے. من ساما، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، من ساما ثلاثۃ ایام من آخر شعبان وصلح بشہر رمضان کتب اللہ لہ صوم شہرین متتابعین، کہ جو کوئی بھی شعبان کے آخری 3 دن روزہ رکھ کر انہیں ماہ رمضان سے ملا دے گا، خدا اسے 2 مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھ واسطہ اپنے پاک میں حاجت مریض کے نیک حاجات میں تو قرب ہوا. عظم جماعت میں شیعہ در کرام جو مریض کو شفا کامل عاجت فرما. ہم سب کو صحت و سلام کے ساتھ روزے رکھ کر تیرے قرب کو حاصل کریں توفیق عنایت فرما. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں مغفرت فرما. پانے والے جو نات ہمارے درمیان تھے اس دنیا سے اٹھ گئے، پانا روزے